الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، آج شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ جب بھی جمعہ آتا، شعبان کا آخری جمعہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد آتا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی عبادت نفل عبادت فرض کے برابر اور فرض عبادت نفل کے 70 درجہ زیادہ ثواب کے اجر کی حامل ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ غم گساری کا ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اس مہینے میں 3 چیزیں بطور خاص ذکر فرمائی۔ یہ فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ دوزخ سے رہائی۔ فرمایا کہ اس مہینے میں جو کسی روزہ دار کا افطار کرائے گا، اللہ پاک اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے حوض کوثر سے ایسا جام نصیب فرمائیں گے جس کے بعد پھر کبھی وہ اس کو تشنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ صبر کا ہے، اور فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غم گساری کا، موانست کا ہے۔ ہم بھوکے رہ کر اس بات کا احساس کریں کہ جو بھائی بھوکے رہتے ہوں اور جو فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہوں، جو بھوک مری کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جاتے ہوں، ان کا احساس پیدا ہو۔ اس لیے اس مہینے میں اس بات کی طرف توجہ دی گئی کہ ہم بھوکے پیاسے رہ کر ان کے درد کا ان کے درد کا احساس کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے، اور کوئی انسانیت وہ اس طرح سے بھوک کی زندگی نہ گزارے، بلکہ ہم سب کے ساتھ وہ بھی سیر ہو کے کھانا کھائیں اور زندگی اچھی طرح سے گزاریں۔ اور فرمایا کہ یہ چونکہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے زکوٰۃوں کو شعبان کے آخری حصے میں ہی تقسیم کر دو، تاکہ وہ غریب غربا جو رمضان کی تیاری کر سکتے ہوں اور چاہت کے باوجود نہ کر سکتے ہوں، تو ان تک آپ کی امداد پہنچ جائے، اور وہ بھی رمضان کی تیاری کریں اور وہ بھی رمضان کا اہتمام کریں۔ چونکہ مہینہ رحمت کا ہے اور مغفرت کا ہے اور دوزخ سے آگ سے خلاصی کا ہے۔ اور ہمارے اکابر کا تو معمول یہ تھا اس مہینے میں کہ پورا دن پوری رات وہ تلاوت کلام پاک ہی کو اپنا معمول بناتے تھے، کثرت سے تلاوت فرماتے تھے اور راتوں کو احیا فرماتے تھے، ذکر میں زیادتی کرتے تھے، استغفار بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے کون برابری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں بھی اتنا طویل سجدہ راتوں میں فرماتے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی مجھے گمان ہوتا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، میں آپ کے پیر کی انگلیوں کو حرکت دیتی، مجھے احساس ہوتا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور آپ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سجدے میں ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو مہینہ عبادت کا ہے، کثرت عبادت کا مہینہ ہے۔ زندگی میں اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیکھنا پھر نصیب فرما رہے ہیں۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رمضان کا مہینہ مل جائے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ایسا مہینہ اللہ پاک ہمیں پھر عطا فرما رہے ہیں۔ انہاں کتنے لوگ ہیں جو چاہت کے باوجود اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ کل ہی کی بات ہے کہ جن کا نام شعبان کی فہرست میں آ چکا تھا، وہ ایک کے بعد دیگر رخصت ہوتے گئے اور رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، ہم اس رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کریں اور خوب اس سے فائدہ کریں اور خوب تلاوت کلام پاک کریں، زکوٰۃ کا ایک حبہ ہم ادا کریں، غریبوں کی نصرت و مدد کریں، اور انسانیت کے لیے جو بہتر ہے وہ کام ہم کریں۔ یہ انسانیت کو بھلائی کی طرف لے جانے والا یہ راستہ ہے۔ اور رمضان کریم اصل میں ایک تربیت ہے، ایک مشق ہے، ایک زندگی گزارنے کا لاہمل رمضان دیتا ہے۔ اس کا پیغام یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی 11 ماہ کی زندگی بقیہ ایسی گزارے جیسے رمضان میں اس نے گزارا۔ صبح میں اللہ کے حکم سے ہم بھوکا رہتے، رات میں اللہ کے حکم سے ہم رات کا احیا کرتے، ہم تراویح پڑھتے۔ جہاں دن کا روزہ فرض ہے، تراویح کی نماز سنت ہے، اس کو بھی ہم باہتمام کے ساتھ ادا کریں۔
اور پھر تراویح میں 2 سنتیں ہیں، ایک تو ہے کہ ہم پورے ماہ تراویح کی نماز ہم پڑھیں پابندی سے، اور دوسرا قرآن کریم کی سنت کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کو سننا خود ایک سنت ہے، اور تراویح کی نماز ایک دوسری سنت ہے۔ ان دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے، اس کی ہم پوری طرح سے کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو رمضان مبارک کی خیر و برکات کا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کے اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ آج تو وبا چل رہی ہے، پوری عالمی وبا، جس کی وجہ سے ہماری مساجد خالی ہیں اور ہماری عبادتوں کا مزہ جیسے ختم ہو چکا۔ حرمین شریفین جو اپنی وسعت کے باوجود ایمان والوں کے لیے ہمیشہ تنگ محسوس ہوتے تھے، آج وہ سب کے سب خالی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس وبا کو اللہ پاک ختم فرما دے، اور اس کی جگہ پر رشد کی، ہدایت کی، ایمان کی، یقین کی اللہ فضائیں چلا دیں، اور ساری دنیا میں اللہ پاک اسلام کو غالب فرمائے، ایمان والوں کو تقویت نصیب فرمائے، اور انسانیت کی بھلائی کے اللہ پاک فیصلے فرمائے، چونکہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس شر میں کیا خیر مضمر ہے، اور اس سے اللہ پاک کیا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ ہم اللہ سے عافیت مانگیں اور بہت زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سے ناراض ہے، ہمارے اعمال سے ناراض ہے، اور ہماری بد عملی کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس رمضان مبارک کی رحمتوں سے ساری انسانیت کو نوازے، ساری انسانیت کا بھلا فرما دے، دنیا و آخرت کی فلاح نصیب فرمائے، دارین کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے مراکز اسلامیہ کی، حرمین شریفین کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ساری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔